لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت ہے 97۔ اس آیت کریمہ میں خلاق کائنات کا ارشاد ہے، ظاہری ترجمہ کہ جو کوئی جس پر استطاعت ہو جائے، جو صلاحیت ہو جائے، اس پر خدا کے گھر کا حج جو ہے وہ واجب ہے، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو خدا سارے دنیا سے، سارے عالمین سے خدا بے نیاز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ مومنین مومنات پر جو حج واجب ہے، شکر خدا کا الحمدللہ رب العالمین، خدا نے اس قابل سمجھا کہ حج کو واجب قرار دیا۔ حج اگر واجب ہو جائے، انسان مستطیع ہو جائے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انسان مستطیع صاحب صلاحیت ہے؟ انسان کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ انسان حج پر جو بھی حج کے اخراجات ہیں انسان جا سکے اور واپس آ سکے، اور ساتھ ہی جو اپنے وطن میں اپنے عزیز و اقربا، اپنے افراد، اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، ان کے لیے بھی پیسے وغیرہ جو ہیں الحمدللہ رب العالمین ہو۔ خود بھی جب حج سے واپس آئے تو اس کے لیے بھی تنگی کا سبب نہ ہو، اس کے پاس پیسہ وغیرہ جو ہے ہو الحمدللہ رب العالمین کے آنے کے بعد بھی اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں کیا ہے؟ حج واجب ہے۔ جب حج واجب ہے تو حج کا مقدمہ جو ہے، پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، اور بھی جو کام ہے وہ بھی واجب ہے، مقدمہ بھی واجب ہے۔ انسان اس مقدماتی کام کو بھی انسان جتنا جلد ہو سکے انجام دے، تاکہ جس سال حج واجب ہوا ہے اسی سال وہ حج کو کر سکے۔ لیکن بعض چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ جب اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، معلوم ہوا کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر جا کے آپ کو رجسٹریشن کروانا پڑے گا۔ رجسٹریشن کروانے کی صورت میں 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد آپ کا نام آئے گا۔ آپ مستطیع ہو گئے لیکن آپ کا نام 2 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد آ رہا ہے۔ بہرحال جب بھی آپ کا نام آئے، بہرحال جب جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، زمینہ آپ کے لیے ہر اعتبار سے فراہم ہے، انسان جو ہے وہ حج کے لیے روانہ ہو جائے گا، چلا جائے گا حج کے لیے۔ یہ جو حج پر جانے والے افراد ہیں، خدا نہ خواستہ مریض ہو گئے، ایسے مریض ہو گئے کہ اب حج پر جانے کے قابل نہیں ہے، یہ حج کی صعوبت جو ہے وہ برداشت کرنے کے قابل یہ بندے خدا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں یہ کیا کرے گا؟ اپنا نائب، حج نیابتی، حج بدل، اپنے بدلے میں یہ کسی کو بھیجیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا اور حج واجب ہو گیا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، ایسی صورت میں عزیز و اقربا، اولاد جو ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے اپنے والدین کی قضا نماز، قضا روزہ وہ ادا کروائیں گے، اسی طریقے سے اپنے والدین کا وہ کیا کہتے ہیں، حج جو ہے نا، حج نیابتی یا حج بدل بھی ان کی طرف سے مرنے کے بعد بھی کروائیں، چونکہ ان کی زندگی میں یہ واجب ہو گیا تھا۔ الحمدللہ شکر خدا کا کہ انسان باز صحت تھا، صلاحیت تھا، مواقع بھی فراہم تھے، انسان اب حج پر جا رہا ہے۔ جو بھی حج پر جانے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان بھی مکے میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک وہ احرام نہ پہنے، احرام پہن کر وہ مکے میں وارد ہوگا۔ حج پر جانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے 2 قسمیں ہیں، 2 حصہ ہے ان کے لیے، کہ حج پر وہ جو جا رہے ہیں، حج کے ایام تو مخصوص ہے، لیکن یقیناً جو وہ پہلے پہنچیں گے تو ان کے لیے عمر تمتع، اور اس کے بعد عمر تمتع کے بعد جب حج کے ایام آ جائیں گے تو حج تمتع، جس کو حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، یہ عمر تمتع کے لیے جو روانہ ہوگا، تو اگر یہ عمر تمتع کے لیے اپنے وطن سے روانہ ہو رہا ہے اور سیدھے یہ مکے جائے گا،
تو مکے میں یہ پہنچے گا جدہ. جدہ میقات نہیں ہے ہمارا کہ، اور احرام جو ہے میقات سے باندھنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے ایسے مواقع بھی نہیں ہیں کہ یہ جدہ اترنے کے بعد ٹیکسی لے کر گاڑی لے کر جاؤ، جو بھی میقات ہے وہ میقات میں پہنچ جائے. جیسے میقات جوفہ بنتا ہے کہ وہ وہاں پہنچ جائے، وہاں سے کیا کرے کہ یہ دوبارہ وہاں سے احرام پہنے میقات سے، اور میقات سے پہن کر پھر جو ہے وہ مکے آئے. ایسا بھی موقع نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے. بہرحال اختیاری صورت ہو یا اضطراری صورت ہو، دونوں صورت میں اگر وہ یہ نذر کرتا ہے یا منت مانتا ہے کہ ہم صحیح اور سالم اگر ہم جدہ پہنچ گئے تو ہم اپنے عمر تمتع کا احرام جو ہے ہم جدہ سے باندھیں گے، یا یہ نیت کر لے کہ ہم عمر تمتع کا احرام جو ہے اپنے خود وطن سے، ہمارے لیے اسباب فراہم ہو جائے، جب ہم جانے لگیں تو ہم اپنے وطن سے عمر تمتع کا احرام باندھیں گے. ویسی صورت میں وہ اپنے وطن سے احرام باندھ کر روانہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بہتر صورت یہ ہے کہ وہ جدہ پہنچ جائے، جدہ پہنچنے کے بعد پھر وہ نذر کا احرام وہی جدہ سے وہ باندھے. جدہ سے وہ احرام باندھے گا. مرد کے لیے آپ کو پتا ہے کہ احرام کے دو پارچہ، دو کپڑا ہے، ایک لنگ ہے اور ایک اوپر کے حصے کا چادر ہے. لہذا احرام میں پہنتا ہوں عمر تمتع کے لیے قربتاً اللہ، نیت کر کے باندھ لے، اور اوپر کی چادر جو ہے نا اسی طریقے سے وہ اوپر رکھ لے، اور ساتھ ساتھ تلبیہ کہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. یہ پورا تلبیہ، یہ تلبیہ کہنے کے بعد یقیناً وہ محرم ہو جائے گا. محرم ہو جائے گا، نہیں 24 سے لے کر 25 چیزیں جو ہے نا اس پر کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی. اور اگر ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ بھی اگر جدہ سے محرم ہو رہی ہیں تو وہ بھی کیا کریں گی کہ جدہ میں وہ نیت کر لیں گی کہ ہم احرام پہنتے ہیں عمر تمتع کے لیے قربتاً اللہ. وہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں بھی جو ہے نا وہ بھی محرم ہو جائیں گی، تلبیہ کہیں گی، ان کے لیے بھی 24 سے لے کر 25 چیزیں جو ہے ان کے لیے حرام ہو جائیں گی. لسٹ آپ حضرات دیکھ لیجئے، لیکن عمومی طور پر کیا انسان شیشے پر نگاہ نہ کرے. لیکن یہ ایسا ہے نا جو بس میں لگا ہوا ہے، سرسری نظر پڑ گئی، یا ہوٹل میں داخل ہو رہے ہیں سرسری نظر پڑ گئی، یہ مسئلہ جداگانہ ہے. لہذا آپ شیشہ نہ دیکھیں، آپ سرما نہ لگائیں، آپ عورتیں جو ہے نا زینت نہ کریں اس اعتبار سے، اور جو ہے نا سائے میں متحرک سایہ، جو چلتا ہوا سایہ اس سائے میں نہ رہے. یعنی گاڑی پر بیٹھ گئے اور گاڑی چل رہی ہے، متحرک سایہ پر نہ رہیں. ہاتھ میں چھاتا ہے، چھاتا لے کر جو چل رہے ہیں یہ متحرک سایہ ہے، یہ چھاتے والے سائے میں نہ رہیں. لیکن ثابت سایہ جو ہے، ایک بلڈنگ ہے اس کا سایہ ثابت ہے، ایک درخت ہے اس کا سایہ ثابت ہے، ایک پل ہے سایہ ثابت ہے. لہذا ثابت سائے کے نیچے سے انسان جب گزر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. متحرک سائے پر سے انسان پرہیز کرے. اب احرام پہن لیا، یہ چیزیں انسان کے لیے کیا ہوئی، انسان کے لیے محرم ہو گیا، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے حرام ہو گئی. اب وہ کیا کرے گا ایسی صورت میں، اگر مغرب کے بعد وہ روانہ اگر ہوتا ہے، مغرب کے بعد چھت والی بس پر بھی روانہ ہو کوئی بات نہیں، رات کو اگر روانہ ہوتا ہے اور رات ہی کو اگر مکہ پہنچ جائے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر رات کو روانہ ہوا اور ایسے موقع پر پہنچا کہ 1 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے سورج نکل گیا تو اس پر ایک کفارہ، ایک گوسفند کفارہ ہو جائے گا، جو اپنے ملک میں آ کے، اپنے وطن میں آ کے وہ کفارہ جو ہے وہ دے دے اس طریقے سے. لہذا وہ پہنچ جائے گا، احرام لے کر پہن کر وہ مکے پہنچ جائے گا. مکے پہنچنے کے بعد جہاں اس کا ہوٹل ہے، ہوٹل میں اگر سامان وامان رکھنا چاہتا اپنا سامان رکھ دے گا، اگر استراحت کرنا استراحت کر لے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ باوضو طہارت ہو جائے گا. اس لیے طواف میں اور طواف کی نماز میں طہارت ضروری ہے. لہذا وہ طواف میں وضو وغیرہ کر کے وہ چلا آئے گا کعبہ. کعبہ آئے گا، حجر اسود کے قریب جو ہے گرین لائٹ جل رہی ہے، وہیں سے اپنے طواف کو شروع کرے گا کہ میں عمرہ تمتع کرتا ہوں، میں طواف کرتا ہوں عمرہ تمتع کے لیے قربتاً اللہ. حجر اسود سے شروع کرے گا، پھر حجر اسود کے قریب آئے گا، ایک ہو جائے گا. یہ 7 چکر اس طریقے سے لگائے گا، لیکن اس کا بایاں شانہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کعبے کے سمت ہونا چاہیے، کعبے کی طرف ہونا چاہیے.
یا مڑ کر نہ دیکھے۔ البتہ اس کے ساتھ اگر کوئی عزیز و اقربا ہے تو اگر اس کے آنے میں دیر ہے تو 2 منٹ 1 منٹ اس کے لیے وہ انتظار کر سکتا ہے کہ وہ آ جائے، پھر یہ آگے بڑھے۔ طواف کے دوران مخصوص طواف کی دعا ہے وہ پڑھے، تسبیحات 4 پڑھے، خدا کا نام لے، یقیناً اس طریقے سے استغفار پڑھے، درود پڑھے، 7 طواف کرے۔ 7 طواف جب مکمل ہو جائے تو حجر اسود کے پاس 7 طواف مکمل ہو جائے، کچھ دور اور آگے جائے اور جانے کے بعد مقام ابراہیم کے نزدیک سے وہ نکل جائے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے نزدیک ترین 2 رکعت نماز پڑھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں عمر تمتع کے لیے قربتاً الی اللہ۔ نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے، اس کے بعد اور آگے چلا جائے۔ صفا ہے اور مروہ ہے۔ صفا پہاڑی ہے جو اونچی پہاڑی ہے بنی ہوئی، فی الحال اس میں شیشہ وغیرہ لگا دیا ہے، ورنہ اس پہاڑی پر بیٹھ کے لوگ بیٹھتے تھے، اس کو بیٹھ کر لوگ کعبے کی طرف دیکھتے تھے۔ وہ صفا سے نیت کرے کہ میں صحیح کرتا ہوں عمر تمتع کے لیے قربتاً اللہ، صفا سے شروع کرے، مروے کی طرف جائے، ایک صحیح ہو جائے گی، اور پھر مروے سے آئے صفا کی طرف، دوسری صحیح ہو جائے گی۔ یہ جو صحیح کر رہا ہے، صحیح کرنے کے دوران یہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، یہ نہ دیکھے مڑ کر، ہمیشہ اس کا رخ اگر صفا سے مروے کی طرف جا رہا ہے تو اس کا رخ مروے کی طرف ہونا چاہیے، اور اگر مروے سے صفا کی طرف آ رہا ہے تو اس کا رخ جو ہے کیا کرنا چاہیے، صفا کی طرف ہونا چاہیے۔ اور وہاں پر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، ایک گرین لائٹ لگی، پھر کچھ فاصلے پر پھر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے۔ یہ جو گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، گرین لائٹ کے قریب انسان آئے تو انسان اپنے کاندھے کو کیا کرے، حرکت دے انسان، جس کو ہرولا کہتے ہیں، اور ذرا سا انسان جو ہے تیز تیز چلے، عورت بھی و مرد بھی، اس طریقے سے ایک گرین لائٹ سے لے کے دوسرے گرین لائٹ تک، اس طریقے سے 7 صحیح جو ہے وہ مروہ کے پاس کمپلیٹ ہو جائے گی۔ جب 7 صحیح مروہ کے پاس کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہاں پر وہ تقصیر کرے، یعنی کہ اپنے سر کا، مرد اپنے سر کا یا داڑھی کا تھوڑا سا بال کاٹ لے، اور عورت بھی با پردہ رہتے ہوئے، یعنی اپنے حجاب کے اندر ہی تھوڑا سا اپنے سر کا بال جو ہے عورت جو ہے یہ کاٹ لے۔ اور بعض مراجع کہتے ہیں ناخن کاٹنے کے لیے انسان اگر ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، نیل کٹر رہے، ناخن کاٹ لے۔ اس طریقے سے 5 ارکان کو انجام دے، اس کا عمر تمتع پورا ہو جاتا ہے۔ ایک احرام ہے، دوسرا طواف ہے، تیسرا طواف کی نماز ہے، چوتھا صحیح ہے، اور 5واں کیا ہے، تقصیر ہے۔ یہ کر لے، الحمدللہ عمر تمتع کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ چلے جائیں اپنے ہوٹل، چلے جائیں انشاءاللہ، اپنا لباس غسل وغیرہ کر کے اپنا لباس آپ بھی پہن لے۔ 2 دن 4 دن 5 دن جتنے دن آپ کو رہنا ہے مکے میں مزید، چونکہ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ پھر آپ کو احرام پہننا ہے حج تمتع کے لیے۔ یہ 2 4 5 دن جو آپ عبادت ریاضت کرنا ہے انشاءاللہ آپ کریں۔ 8 ذی الحجہ کو لوگ عموماً پھر احرام پہنتے ہیں، عمر تمتع تو پہلے ہو چکا، پھر احرام پہنتے ہیں حج تمتع کے لیے۔ یہ پہلے والا عمر تمتع تھا، یہ ہوگا حج تمتع۔ 8 تاریخ کو یہ احرام پہنیں گے، پہننے کے بعد خود مکے سے، خود کعبے سے بھی احرام پہنے، اور یا خود اپنے ہوٹل میں ہوٹل سے احرام پہنے۔ نیت ان کی یہی ہوگی کہ احرام پہنتے ہیں حج تمتع کے لیے قربتاً الی اللہ۔ واجب قربتاً اللہ واجب بھی ہے، حج ہے واجب قربتاً اللہ واجب بھی کہہ سکتا ہے، فقط قربتاً اللہ وہ بھی قربتاً اللہ کہہ سکتا ہے۔ زبان سے کہنا چاہے زبان سے کہہ سکتا ہے، اگر فقط دل میں کہنا چاہے دل میں بھی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زبان سے اگر وہ اس طریقہ سے قرات کرے تو تقریباً الحمدللہ رب العالمین بہتر ہے۔ پھر وہ کیا کرے گا کہ وہاں سے احرام پہنا مکے سے احرام پہن کر، ایک احرام پہن لیا مکے سے، دوسرا اب وہ اس کے مکے سے احرام پہن کر وہ چلا آئے گا عرفات کے میدان۔ شب 9 تاریخ کو عرفات کے میدان، چونکہ احرام پہن چکا ہے، رات کا وقت ہے، جب رات کے وقت میں وہ عرفات کے میدان جائے گا تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، مغرب کے بعد وہ حرکت کرے کفارہ نہیں ہوگا۔ جتنے بجے پہنچنا ہے وہ عرفات کے میدان پہنچ جائے، ٹھیک ہے، لیکن اصل اسے عرفات کے میدان میں رہنا ہے، زوال سے لے کر مغرب تک عرفات کے میدان میں رہنا۔ عرفات کے میدان میں ہر ملک والوں کا اپنا اپنا جو ہے نا علاقہ ہے، خیمے لگے ہوئے اپنا اپنا علاقہ ہے۔
ہر لوگوں کا، بنگلہ دیش کا ہے، پاکستان کا ہے، انڈیا کا ہے، سری لنکا کا، ہر لوگوں کا الگ الگ فلیگ لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہر ملک والے اپنے خیمے میں پہنچ جائیں، اپنے ملک کے خیمے میں پہنچ جائیں۔ پہنچنے کے بعد وہاں پر ظہر سے لے کر مغرب تک رہنا ہے۔ یہ ظہر سے لے کر مغرب تک جو رہیں گے اس میں قیام ہے، وہاں پر رہنا ہے۔ آپ وہاں پر پہنچنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز تمام مسلمان حاجی جو ہے وہ ایک ساتھ پڑھیں گے، اور عرفات کے میدان میں جو رہیں گے، ہم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے الحمدللہ شکر خدا کا ہمارے پاس دعاؤں کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دعائے کمیل ہے، دعائے حمزہ سوالی ہے، جوشن کبیر ہے، جوشن صغیر ہے، بہت ساری دعائیں ہیں انشاءاللہ۔ ہم جو دعا پڑھنا چاہتے ہیں عرفات کے میدان میں نماز پڑھیں، وہ دعا پڑھیں، اور مخصوصاً کیا ہے، دعائے عرفہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیں، زیارت وارثہ پڑھیں، وہ سب چیزیں ہم وہاں پر عرفات کے میدان میں پڑھیں۔ اور چونکہ 9 تاریخ ہے، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی تاریخ ہے، لہذا تھوڑا بہت مسائب وغیرہ بھی اگر ہم مسلم ابن عقیل کے مجلس عنوان سے، مسائب عنوان سے اگر قافلے میں عالم دین ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ انجام دے سکتے ہیں۔ ہم زوال سے لے کر مغرب تک رہیں گے، کہاں؟ عرفات میں۔ اس کے بعد عرفات کے بعد سے پھر ہم حرکت کریں گے، ہم چلے آئیں گے مغرب کے بعد سے مشعر الحرام میں۔ مشعر الحرام میں آنے کے بعد ہمیں مغرب اور عشاء کی نماز مشعر الحرام میں ہمیں پڑھنا ہے۔ ہم 10 بجے پہنچ جائے، 11 بجے پہنچ جائے، لیکن ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ اگر مشعر الحرام میں ہم پہنچے تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی، 1 بج جائے گا، 2 بج جائے گا، زیادہ رات ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں مغرب کے بعد ہی عرفات ہی میں مغرب اور عشاء کی دونوں نماز پڑھ لے، تاکہ مشعر الحرام میں قضا نہ ہونے پائے۔ مشعر الحرام میں پہنچ گیا، وہاں پر آپ کا وظیفہ ہے۔ مشعر الحرام میں بہت بڑی سڑک ہے، وہاں پر آپ کو خیمہ نہیں ملے گا، وسط میں جا کر کہیں پر آپ اپنا چادر بچھا دیجئے، چادر بچھا کر آپ وہاں پر قیام کیجئے۔ قیام میں آپ سو جائیے، آپ تسبیح پڑھیے، دعا پڑھیے، قیام کیجئے۔ لیکن اتنا ضرور ہے، مشعر الحرام سے مستحب ہے کہ جو شیطان کو کنکری پتھر مارنا ہے وہ مشعر الحرام سے آپ چن لیجیے۔ اندازے کے تحت 70 عدد ہو، لیکن گننے کی ضرورت نہیں ہے، 70 ہو، 72 ہو، 74 ہو، ایک اندازے کے تحت 70 عدد جو ہے نا، آپ مشعر الحرام سے آپ کنکری کو لینے کے بعد اب جو ہے مشعر الحرام میں شب 10 آپ مشعر الحرام میں رہیں۔ شب 10 جب صبح سورج نمودار ہو جائے گا اور 10 ذی الحجہ آ گئی، اب انسان جو ہے حرکت کرے گا مینا کی طرف۔ جب مینا پہنچے گا تو مینا میں اپنے خیمے میں انسان چلا جائے گا، مینا میں بھی خیمے میں چلا جائے گا۔ مینا میں پہنچ کر 3 کام آپ کو کرنا ہے۔ ایک، جو سب سے بڑا شیطان ہے، شیطان عقبہ، اس کو پتھر مارنا ہے۔ دوسرا، آپ کو قربانی کرنا ہے، اور تیسرا، قربانی کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ حلق کرنا ہے۔ قربانی کے بعد یہ 3 کام مینا میں کرنا ہے۔ سہولت کے تحت پہلے اگر آپ شیطان کو پتھر مار سکتے ہیں تو آپ پہلے بڑے شیطان کو 7 پتھر مار لیجئے، پھر آ جائیے، اور آنے کے بعد پھر آپ اسی طریقے سے قربانی کرنے کی مخصوص جگہ ہے، وہاں آپ چلے جائیے۔ اگر آپ کے قافلے میں 10 افراد، 20 افراد، 25 افراد ہیں تو سب کے سب کو قربانی میں جانا ضروری نہیں ہے۔ جو 2 3 4 افراد ہیں جو اس قابل ہیں، الحمدللہ رب العالمین، نوجوان ہیں، اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، وہ سب کا پیسہ لے کر چلے جائیں۔ سب کی نیابت میں وہ وہاں پر گوشت بند لیں، سب کا نام لیں، اور ہر ایک کے نام سے وہ ایک بکرا جو ہے وہ وہاں پر ذبح کر دیں، ایک۔ لیکن ذبح کرتے وقت یہ تکرار ہونا چاہیے، یہ خیال ہونا چاہیے کہ ریپیٹڈ نہ ہو، یعنی ایک آدمی کے نام سے 2 مرتبہ ذبح ہو گیا، یعنی 2 بکرا ذبح ہو گیا، تو لہٰذا ایک جو رہ جائے گا اس کے نام سے پھر دوبارہ جو ہے انجام دینا پڑے گا۔ ہر آدمی کے نام سے ایک ہی بکرا ذبح دینا پڑے گا، یہاں کوئی غلط ریپیٹڈ بھی نہ ہو اور مس بھی نہ ہو۔ یہ جو ذبح کرنے والا ذبح کر رہا ہے، خود جو نوجوان گئے یہ خود بھی ذبح کر سکتے ہیں کہ ہم ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں فلاں ابن فلاں کی طرف سے، عمرہ حج تمتع کے لیے قربانی کرتے ہیں قربتاً اللہ، یا قصاب ذبح کر رہا ہے تو قصاب کے ہاتھ پر وہ ہاتھ رکھ دے۔ قربانی کر لیا، قربانی کرنے کے بعد جب قربانی ہو گیا تو وہیں پر کہتے ہیں حلق یعنی سر کے بال کو تقریباً سر کے بال کو پھینک دینا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بذات خود کیا کہتے ہیں، سر کے بال کو مڑوا لینا۔ سر کے بال کو مڑوا لینا ہے، پہلا حج ہے، مڑوا لینا ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتیں جو ہیں
جو یا خیمے میں جو لوگ رہ گئے ہیں قربانی کے بعد ان کو بھی خبر دینا کہ آپ کی قربانی ہو گئی، آپ بھی حلق کر لیجئے، یعنی مرد اگر بوڑھے خیمے میں رہ گئے وہ بھی حلق کر لے، عورت ہے جو ہے عورت بھی اپنے سر کے بال کو جو ہے وہ تراش لے۔ یہ منا کا کام پہلے دن 10 ذی الحجہ کو منا میں جو 3 کام تھا 3 کام منا کا ہو گیا۔ اب 10 ذی الحجہ کو آپ اس 3 کام کے بعد آپ فارغ ہیں، اگر آپ کی ہمت ساتھ دیتی ہے تو آپ منا سے مکہ چلے آئیے۔ اب مکہ آنے کے بعد جو مکے کا جو احکام اعمال ہے اس کو آپ انجام دے دیجئے۔ مکے کا اعمال آپ کا کیا رہتا ہے؟ ایک مکے کا اعمال ایک طواف رہتا ہے، دوسرا طواف کے بعد طواف کی 2 رکعت نماز رہتی ہے، تیسرا صفا مروہ کے درمیان سعی رہتا ہے، چوتھا طواف النساء رہتا ہے، اور 5واں طواف النساء کی نماز رہتی ہے۔ یہ 5 کام اگر 10 ذی الحجہ کو آپ منا کے 3 کام کو انجام دینے کے بعد اگر کر سکتے ہیں تو آپ 10 تاریخ کو انجام دے دیجئے، اس کے بعد بالکل آپ فری ہو گئے۔ مغرب سے پہلے آپ کو دوبارہ منا میں آ جانا ہے، یعنی شب 11 اور شب 12 یہ 2 رات آپ کو منا میں گزارنا ہے۔ یہ شب 11 اور شب 12 جو آپ کو 2 رات منا میں گزارنا ہے، تو دن کے حصے میں اگر آپ چاہیں ہم ہوٹل میں چلے جائیں، اپنے ہوٹل میں ہم جا کر آرام کریں گے، آپ چلے جائیے ہوٹل میں آرام کیجئے۔ آپ سوچئے ہم چلے جائیں مکے کعبے میں جا کر وہاں پر ہم اپنے اعمال کو بجا لائیں گے، آپ اپنے اعمال کو بجا لائیے، لیکن غروب سے پہلے آپ جو ہے نا 11 تاریخ کو 10 تاریخ کو شب 11 میں اور شب 12 میں، شب 11 ہونے سے پہلے اور شب 12 ہونے سے پہلے آپ کو مکے میں 2 رات آپ کو قیام کرنا ہے۔ یہ جو 2 دن آپ قیام کریں گی، 11 تاریخ یا 12 تاریخ جو آپ قیام کریں گے منا میں، 2 رات رہنا ہے اور 2 کام ہے آپ کے لیے، 2 قیام کرنا ہے رات کو، اور 2 اور کام ہے کیا کہ پہلے تاریخ کو 10 تاریخ کو فقط آپ نے شیطان عقبہ کو، جمر عقبہ کو آپ نے 7 پتھر مارا، لیکن 11 تاریخ کو آپ کو تینوں کو پتھر مارنا ہے، اور اولا کو بھی مارنا ہے اور وسطیٰ کو بھی مارنا ہے، عقبہ کو بھی مارنا ہے 11، اور 12 کو بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ اولا کو بھی مارنا ہے، وسطیٰ کو بھی مارنا ہے، عقبہ کو بھی مارنا ہے، تینوں کو 7 پتھر مارنا ہے۔ یہ جو پتھر مارنے کا رش بہت ہوتا ہے، بچتے بچاتے ہوئے انسان ایسے موقع پر پہنچے جس میں رش کم ہو، پہنچے اور پہنچ کر انسان جو ہے پورے یقین کے ساتھ 7 پتھر مارے۔ پتھر جو ہے نا وہ لگنا چاہیے، پتھر بالفرض اگر 7 کی جگہ 8 مارتا ہے، 9 مارتا ہے، لیکن اس کو یہ یقین ہو کہ ہم نے مارا ہے 9 لیکن 7 لگ گیا، ہم نے مارا ہے 12 لیکن اس 12 میں 7 پتھر جو ہے وہ لگ گیا۔ تینوں شیطان کو وہ پتھر مارے گا 11 تاریخ اور 12 تاریخ، اور 12 تاریخ کو کیا ظہر ہو جانے کے بعد وہ سب کے سب لوگ جو ہے منا سے دوبارہ مکہ آ جائیں گے۔ لہذا اگر آپ نے 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد 3 کام منا میں انجام دینے کے بعد 10 تاریخ کو صلاحیت تھی، اگر آپ نے مکے میں یہ تمام کام انجام دے دیا عمل نورن علی نور، 10 کو اگر بہت زیادہ تھکاوٹ تھی، 10 کو آپ انجام نہیں دے سکے، آپ 11 کو فقط تینوں شیطان کو پتھر مار کر آپ آ گئے، آنے کے بعد آپ نے یہ کام طواف کی نماز، سعی اور طواف النساء 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیا 11 کو، الحمدللہ رب العالمین نورن علی نور آپ فری ہیں۔ لیکن کچھ بزرگ افراد ہوتے ہیں، بوڑھے افراد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے آنا جانا رش ہوتا ہے، مناسب نہیں ہوتا، وہ فقط منا میں 3 کام کو انجام دے کر وہ منا ہی میں، دن کے اوقات میں بھی منا ہی میں رہتے ہیں، رات کے اوقات میں بھی منا ہی میں رہتے ہیں، یا آئے تو اپنے ہوٹل میں آئے، ہوٹل سے پھر واپس وہ چلے گئے۔ ایسے افراد جب 12 تاریخ کو ظہر کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں تو اب اپنے اعمال کو وہ آ کر کعبے میں انجام دیتے ہیں۔ یہ جو 12 تاریخ کو کعبے میں آ کر انجام دے رہے ہیں، اگر 12 ہی کو انجام دے سکتے تو 12 کو دیں، 13 کو انجام دے سکتے ہیں 13 کو دیں، بہرحال ان کو جتنا جلدی ہو سکے اس کام کو انجام دے دینا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اس طریقے سے انشاءاللہ حج مکمل ہو گیا، لہٰذا حج مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا جتنے دن 2 دن 4 دن 5 دن جو بھی اگر آپ رہتے ہیں آپ رہیں، اس میں آپ اپنے عزیز و اقربا کے لیے عمرہ مفردہ کریں، آپ بہرحال اپنے لیے طواف کریں، اپنے عزیزوں کے لیے طواف کریں، اور اسی اعتبار سے اگر واپس آنا اپنے وطن آپ اسی طریقے سے دوبارہ واپس آ جائیں۔ یہ وہ افراد جو پہلے مکے میں گئے، اور وہ افراد جو پہلے مکے نہیں گئے، سیدھے وہ گئے مدینہ،
جو مدینہ گئے وہ مدینہ مسجد شجرہ ان کا میقات ہے. اب مسجد شجرہ ان کے لیے اور نظر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نظر کرے نہیں، ان کا میقات مسجد شجرہ ہے. مسجد شجرہ سے وہ احرام پہنیں گے، احرام پہن کر اسی طریقے سے آئیں گے، وہ عمرہ تمتع کا انجام دیں گے. عمرہ تمتع کو انجام دینے کے بعد پھر اسی طریقے سے 8 ذی الحجہ کو وہ کیا کریں گے، حج تمتع کا احرام پہنیں گے، اور پھر اسی طریقے سے عرفات کے میدان، مشعر الحرام، مینا میں 3 کام کو انجام دیں گے. پھر اسی طریقے سے 11 تاریخ 10 تاریخ کو چھوٹے شیطان بڑے شیطان کو پتھر ماریں گے، 11 12 کو تینوں شیطان کو پتھر ماریں گے. 2 رات مینا میں قیام کریں گے، اور اسی درمیان مکے آ کر جو مکے کا کام جو ہے، عمل جو اس کو وہ انجام دیں گے. کیا کریں گے؟ طواف کریں گے، طواف کی نماز پڑھیں گے، صفا مروہ کے درمیان سعی کریں گے، طواف النساء کریں گے، 2 رکعت طواف کی نماز پڑھیں گے. اس اعتبار سے مدینے والے بھی مکے والے بھی الحمدللہ رب العالمین دونوں کا حج اور عمرہ تمتع اور حج تمتع دونوں کا مکمل ہو گیا. میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ خدا آپ حضرات کو خیر و عافیت کے ساتھ لے جائے. انشاءاللہ خدا خیر و عافیت کے ساتھ، صحت اور سلامتی کے ساتھ واپس لے آئے. اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ٹھنڈا پانی آپ حضرات زیادہ نہیں پیے انشاءاللہ، اور اپنے اوپر بہت زیادہ برڈن بھی نہ دیں. جیسے جیسے ہو سکے انشاءاللہ اسی طریقے سے انشاءاللہ تمام کام کو انجام دیں انشاءاللہ، کہ کم سے کم وقت میں انشاءاللہ آپ کا انشاءاللہ عمل جو ہے خدا جو ہے نصب ہو جائے انشاءاللہ، اور خدا آپ کے عمل کو قبول کرے انشاءاللہ. ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص خدا کا گھر ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں انشاءاللہ، اپنے وطن کے لیے دعا کریں، ہم مومنین کے لیے دعا کریں. پہلی دعا، سب سے پہلی دعا، خدا ہم سب کے عاقبت کو بخیر کرے انشاءاللہ. دنیا اور آخرت جو ہے نا ہم لوگوں کے لیے عاقبت بخیر ہو، عافیت بخیر ہو انشاءاللہ، اور خدا ہم سب کو اپنا بندہ بنا کے رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. مولاي صل وسلم